ہرگز بھی ان کے نام ہی سے زندہ ہوگا. اسی لیے کافر جتنے ہیں اب یہ ضرور ہے کہ کچھ زندوں میں کچھ مردے بھی پڑے ہوئے ہے نا. یعنی اولیاء اللہ میں دشمن بھی جی رہے ہیں, امریکہ روس بھی ہمارے نام پر وہ روٹی کھا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان سے لے رہے ہیں. الٹا معاملہ ہے. اصل میں بیوقوفی ہے. ہم اگر قیامت آ جائے گی تو امریکہ روس روٹی پائیں گے؟ انہیں اللہ اللہ کرنے والوں کے نام سے وہ جی رہے ہیں, وہ بھی روٹی کھا رہے ہیں. مگر چونکہ ہم لوگوں میں احساس اور پیجامہ میلا, کرتا سفید, ٹوپی کچھ عجیب, یعنی عجیب جذب کی حالت ہے. ان پر جذب کی کیفیت بہت رہتی ہے. اچھا, رات کو 12 بجے کے بعد جب وہ دعا مانگتے ہیں تو وہی کامل چائے پوری جو ہے اس نے کہا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے ضد کرتا ہے, اس طرح سے اللہ سے وہ دعا کرتا ہے اور روتے رہتے. تو ان پر ایک دن اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے علماء ندوے کے اور لوگ آئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ بالکل کرتا میلا پیجامہ کچھ رنگ کا ہے تو کرتا کچھ ہے, ٹوپی کا کچھ رنگ ہے, خدمہ بھی کہیں لگا ہوا ہے تو شوربہ لگا ہوا ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت آپ کو پہچاننا بہت مشکل ہے کیونکہ مسند وغیرہ لگا کر اور فٹ فاٹ زیادہ رہنے والے سلما ستارہ چڑھ لگے ہوئے پیروں کو وہاں گردی مشین جتنے ہیں الہ آباد میں سب بڑا ستارہ سلما لگاتے ہیں اور ہرا لباس ہوتا ہے, دیکھنے سے خود ہی عجیب سے. آپ کو پہچاننا تو بہت مشکل ہے. اس وقت میرا شعر سنیے کہ آپ کے اوپر اس حالت پر میرا ایک شعر تازہ ابھی ہوا ہے. گدڑی میں لال, لال پر گدڑی چڑھی ہوئی, گدڑی میں لال اور لال پر گدڑی چڑھی ہوئی, مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست رس. یعنی آپ کے موتی کو پہچاننا نادان لوگوں کا کام نہیں ہے. جس کو اللہ آنکھ دے وہی آپ کو پہچان سکتا ہے. اسی وقت تازہ شعر ہوا کہ گدڑی میں لال, لال پہ گدڑی چڑھی ہوئی, گدڑی میں لال, لال پر گدڑی چڑھی ہوئی, مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست رس. حضرت بہت ہنسے اور بہت خوشی ہوئی. تو مجھے تو اللہ والوں میں یہ مجنوں لیلا کیا چیز ہے. ارے ان کی جان, ان کی صحبتوں میں سارے مزے ہیں. سینکڑوں مجنوں تیری جان میں ملے. سنو شعر, رنگین شعر بھی سن لو اختر سے. سینکڑوں مجنوں تیری جان میں ملے, سینکڑوں لیلا تیری جان میں ملی, عشق مولا کا مزہ تجھ سے ملا, تجھ سے راہ الفت مولا ملی. یہ میرا شعر ہے. بعض وقت بہت رنگین ہوتا ہے شعر, لیکن رنگین میں سنگین بھی ہوتا ہے اس کے اندر. سینکڑوں مجنوں تیری جان میں, کیا مجنوں لیلا, کیا مرنے سڑنے گالنے والی لاشوں کے عشق میں کیا رکھا ہوا ہے. جو اللہ کے عاشق ہیں ان کی جانوں میں بے شمار مجنوں پوشیدہ ہیں. اور اللہ کی محبت میں جو مزہ ہے, حوروں میں کیا مزہ ہے. جو خالق ہے حوروں کا, وہ جس کے دل میں وہ آتے ہیں. خالد صاحب کا شعر یاد آیا, جب نسبت عطا ہوئی تو یہ شعر پڑھا, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کی وضعوں میں لگی چنگاریاں دل کی. اور ایک دفعہ تجلی نازل ہوئی ان کے قلب پر, جلوہ خاص. تو فرمایا کہ بس ایک بجلی سی پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں. بس ایک بجلی سی پہلے کوندی. ذکر اللہ کرتے کرتے کبھی اللہ والوں پر خاص تجلی نازل ہوتی ہے جس کا ان کو دل محسوس کرتا ہے. فرماتے ہیں بس ایک بجلی سے پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو میں دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. آگے یہاں بیٹھو, جب میں یہاں بیٹھا کروں تو یہاں بیٹھا کرو. یہ تنہائی خلوت حرام ہے. مسئلہ سن لو, جب جس مربی کے پاس آئے ہو, اگر وہ دین کی باتیں سنا رہا ہے, اس وقت میں اگر کوئی نوافل میں اور تسبیحات میں مشغول ہوتا ہے تو اپنے جان پر ظلم کرتا ہے. اس لیے کہ بارش تو بہت ہے, مگر ایک قطرہ جو نکلتا ہے بعض وقت اس سیٹ میں موتی بن جاتا ہے. اس لیے اپنے مربیوں کے بارے میں یہ نیک گمان رکھو. ایسے وقت پر کہیں جب دیکھو کچھ لوگ آ گئے, فوراً بھاگ آیا کرو. تسبیح و معمولات چھوڑ دو. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ جب کسی شیخ یا مربی کے پاس جاؤ, نوافل کی کثرت مت کرو. جب وہ دین کی بات فوراً آ جاؤ, اس کے پاس بیٹھ جاؤ. ایک زمانہ 100 برس کے اخلاص کی عبادت سے افضل ہے, کیونکہ معلوم نہیں کس وقت کیا بات نکل جاتی. بارش تو بہت ہوتی مگر ایک ہی خطرہ سیٹ میں موتی بنتا ہے. لہذا کان اور منہ کھولے رہو, پتہ نہیں کون سا خطرہ اللہ دل میں موتی بنا دے اور اپنی نسبت اور اپنا درد محبت ڈال دے. رضیان نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ چونکہ میرے پاس آئے ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا ابھی یہ پردہ کرنے جا رہے تھے اور شاید لیٹنے کی کوشش کر رہے تھے.
میں نے ان کو منع کیا کہ پردہ مت کرو، پردہ مت کرو، آنکھیں یہاں بیٹھو میرے پاس. جب نہیں معرومی کے پاس ایک زاہد خشک جو عشق سے ناشنا تھا دور بیٹھا ہوا تھا، اور مولانا اپنے مستی اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے تھے. تو اس زاہد ملا خشک سے فرمایا کہ چے نشستی دور چو بیگانگاں، اے شخص تو بیگانوں کی طرح دور کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اندر آ در حلقے دیوانگاں، ارے دیوانوں میں آ کر بیٹھ، بیوقوف وہاں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو خیر یہ تو بات پر بات تھی، وہ مولانا کی بات چل رہی تھی. مولانا شاہ محمد صاحب ایسے ایسے بزرگوں کی صحبت سے میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آج یہ آپ کے مولانا شاہ محمد صاحب اور شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، ان بزرگوں کو اگر میں نہ دیکھتا اور مفتی محمود حسن گنگوئی دامت برکاتہم، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین کس چیز کا نام ہے. کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کے ہاں جب تک کتاب اللہ سمجھ نہیں سکتا جب تک رجال اللہ کی جوتیاں نہ اٹھائے. تفسیر معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب جب نازل کی پہلے ہی صورت میں رجال اللہ کا تذکرہ کیا کہ اس کتاب اللہ سے نفع جب ہوگا جب رجال اللہ کی جوتیاں اٹھاؤ گے. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام نازل کیا. وہ انسان ہیں، انبیاء، اولیاء، صدیقین، صالحین ہیں، من النبیین. سے یہ کتابوں سے اس کتاب کے ساتھ رجال اللہ کی صحبت میں بیٹھو میرے نبی کی، تب دین سمجھ میں آئے گا. ورنہ قرآن بھی کافی نہیں ہدایت کے لیے. اگر نبی کی صحبت نہ ہوتی، نبی کا تذکیہ نصیب نہ ہوتا تو کتاب اللہ کے سمجھنے سے قاصر تھے. آپ دیکھا نہیں تیمم کی جب آیت نازل ہوئی تو سب گدھے کی طرح لوٹنے لگے اور پھر آپ نے فرمایا اس تیمم اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. پھر آپ نے اس قرآن کی تفسیر کی کہ ایسے دو دفعے ہاتھ مارو یوں کرو. تو سارا عملی تفسیر کو آپ کی زندگی مبارک قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے. تو رجال اللہ، اسی لیے علامہ علوسی نے تفسیر الرحمانی میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، رجال اللہ کا اور اہل اللہ کا راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم کا بدل الکل ہے. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بدل الاجتماع و بدل البعض نہیں، بدل الکل من الکل ہے. یعنی پورا کا پورا صراط مستقیم انہی کو ملے گا جو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہتے ہیں، تب دین سمجھ میں آتا ہے. اچھا بھائی، تو اب آپ لوگوں کو بھی دیر ہو گئی. تلاوت اور آنکھوں یہ کس لیے دی ہیں؟ اپنی ذات پر فدا ہونے کے لیے زندگی حیات دی ہے. کھانا پینا تو اس لیے کہ حیات بنے. کھانا پینا تو حیات کے لیے ہے اور حیات ان کے لیے ہے. وہی تو شعر ہے ان کے ابا کا کہ مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے اور زندگی چاہیے بندگی کے لیے. لیکن یہ بغیر صحبت کے دین کا سمجھنا ناممکن ہے. میں کہتا ہوں کتابوں سے جن لوگوں نے سلوک طے کیا انہیں ساری زندگی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ دین کس چیز کا نام ہے. تمام عمر بابا فرید اتار اتنے بڑے ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بے رفیق ہر کی شد در راہ عشق، جو بغیر راہبر اور رہنما اور شیخ و مربی کے راستہ عشق کا طے کیا عمر وہ گزشت، ساری عمر گزر گئی، وہ نہ شد آگاہ عشق، آگاہ نہیں ہوا اللہ کی محبت سے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور وہی دیکھو انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. اللہ اللہ، جن کو تلاش کی توفیق ہوگا سمجھ لو اب وہ پانے والا ہے. وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. سمجھ گئے نہیں؟ بس اس لیے میں کہتا ہوں حیات ہفت اقلیم کے رش کے ہفت اقلیم کی حیات عطا ہوتی ہے اگر اللہ اپنی محبت چکھا دے. سمجھا؟ اس لیے مگر یہی ہے راستہ. یوں ہی آپ گھر آتے جاتے رہیں گے، محبت کا پھل اپنا پاتے. آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ. میرے شیخ نے فرمایا تھا لال ایک دن میں نہیں بنتا. جس پہاڑ کے ٹکڑے کو خدا تعالیٰ لال بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سورج کی شعاؤں میں اپنے حکم کے فیضان کو شامل کرتے ہیں. تو سورج کی شعائیں فیضان حکم الہیہ سے ان ذرات پر اثر انداز ہوتی ہیں. لال بنانے کا ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، شعائیں واسطہ ہوتی ہیں. جہاں ارادہ ہوتا ہے وہیں لال بنتا ہے، ورنہ سارا ہمالیہ پہاڑ نہ لال بن جائے. سورج کی شعائیں تو ہر جگہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو اور سورج کی شعائیں کا واسطہ ہو. اہل اللہ کے واسطے ہوتے ہیں، فضل اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن فضل ملتا ہے وہیں.
دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی تزکیہ نہیں پا سکتا، کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا قیامت تک۔ اور ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی کے بارے میں کہ یزکی انفسہم، میرے نبی تزکیہ کرتے ہیں۔ اب دونوں آیتوں کو ملا کے فیصلہ کر لو کہ وہ فضل اور رحمت کہاں ملے گی؟ باب نبوت پر ملے گی، حضور کی چوکھٹ پر جاؤ، وہ تزکیہ فرمائیں گے اور ہمارا فضل و رحمت وہاں تم کو ملے گا۔ اور اگر نبی کا آفتاب دنیا سے تشریف لے گیا تو اولیاء ان کے وارثین اور جو نائبین ہیں، یہی فضل یہی رحمت وہاں ملتی ہے، تب تزکیہ ہوتا ہے۔ فضل و رحمت تو ہے مگر ملے گی کہاں؟ یزکیہم فرما کر بتا دیا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، صحابہ اگر خدا کا فضل رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا، مگر فرماتے یزکیہم، مگر تزکیہ نبی کریں گے، یعنی میرا یہ فضل و رحمت بواسطہ نبوت تمہیں عطا ہوگا، اور اگر نبی نہیں ہوگا تو قیامت تک ان کے اولیاء سے آج وہی فیض جاری ہے، جس سے آپ دیکھ لیجیے۔ اب آپ خود مشاہدہ کیجیے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب کون بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ کہیں بخاری پڑھائی کبھی، لیکن مولانا حبیب الرحمان اعظمی کیوں دعا لینے آتے ہیں؟ جو المصنف عبدالرزاق کا حاشیہ لکھ سکتا ہے، جب مدینے میں اور عرب میں غلغلہ مچ رہا ہے جس کے علم حدیث کا، میرے آنکھوں کے سامنے اعظم گڑھ سے آئے تھے اور کہہ رہے تھے حضرت دعا کیجیے، کیوں؟ مصنف عبدالرزاق ہے میرے پاس 14 جلدوں میں حدیث کی، اس کا حاشیہ عربی میں لکھنے والا اتنا بڑا محدث، اور وہ میرے سامنے دعائیں کرا رہا۔ مصنف عبدالرزاق کی ایک جلد دکھلاؤ، 14 جلدوں میں ہے، اس پر حاشیہ لکھا عربی زبان میں، ہندی، اور اہل عرب اشش کر رہے ہیں۔ اعظم گڑھ کے رہنے والے مولانا علی میاں ندوی کو دیکھا کہ وہ جناب دعائیں کرا رہے، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ کے عاشقوں، یہ ہے معاملہ۔ حافظ امام علی تھے جونپور میں، اور ان کے شیخ تھے شاہ گلزار صاحب۔ دیکھو یہ ہے مصنف عبدالرزاق، یہ 8ویں جلد ہے، ایسی 15-16 جلدیں ہیں۔ یہ مصنف عبدالرزاق بہت یمن کے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور 15-16 جلدوں میں حدیثوں کو جمع کیا، اور اس پر حاشیہ لکھنے والا حبیب الرحمان اعظمی، حبیب الرحمان العظمی، ہر جگہ ان کا حاشیہ، یہ ان کا سب حاشیہ عربی میں کہ یہ حدیث کہاں آئی ہے، کن کن کتابوں میں آئی، سارا عربی میں، پھر عربی میں لکھنا، ایک تو اردو میں حاشیہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے الشیخ المحدث حبیب الرحمان اعظمی اعظم گڑھ کا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سن 80 میں دیکھا، 84 میں کہ جناب آئے ہوئے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ بتائیے یہ لوگ، کہتا ہوں کہ دیکھ یہ شان ہے ان کے عاشقوں کی کہ جہاں بڑے بڑے علماء سنگ و مروارید، لال و مروارید یعنی لال اور موتی ہیں، اس کے چوکھٹ کے غلام بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کے چوکھٹ پر پتھر لگا ہوا ہے۔ لال و مروارید، لال و مروارید سنگشرا مرید، یعنی لال اور مرید اس کے چوکھٹ کے، لال اور مروارید موتی کتنا قیمتی، لال کتنا قیمتی پتھر، مگر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لال و مروارید سنگشرا مرید، یعنی اس کے چوکھٹ، پتھر کے چوکھٹ کے مرید بنے ہوئے ہیں، حاضر ہیں حضور، لال ہیں یہ مرموتی ہیں، اور اس کا پتھر اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں، مگر اس چوکھٹ کو نسبت اس محبوب سے۔ مصرع یاد آ گیا معرومی کا، لال و مروارید سنگشرا مرید، یعنی اس کے سنگ پتھر تو کوئی چیز نہیں، لیکن نسبت ہے حجر، وہ کیا ہے حجر اسود، کعبہ کی سے بڑی بڑی بلڈنگیں قیمتی لحاظ سے پریسیڈنٹ یا امریکہ کا ہے، لیکن بڑے بڑے سلاطین وہاں رو رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ مسلمان آج وہاں چپٹے ہوئے، اور نسبت ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ درد حاصل کرو۔ انیس نفیس میاں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہاری عمر سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے 17 سال میں اپنی رحمت سے جنگل میں شاہ عبد الغنی صاحب نے، یعنی ان کا گھر کے پاس کسی کا گھر نہیں تھا، 17 سال کی جوانی ترستی تھی کسی سے بات کریں، کوئی آدمی بھی نہیں ملتا تھا، وہ مگر انہی کی عبادت اور آہ نالوں میں زندگی گزرتی تھی، بڑے مزیدار۔ اور اس اللہ تعالیٰ کا یہ کہتا ہوں کہ کسی صاحب نسبت
اور کسی درد بھرے والے دل سے اپنا دل جوڑ لو اور اس کی صحبت میں کچھ دن اٹھا لو، پھر تمہارا علم کوئی ممبر بدل جائے گا، تمہاری زبان اور ہوگی اور تمہارا ممبر اور ہوگا. سمجھا نہیں؟ کچھ دن کی مجاہدے ہیں، زیادہ نہیں. 40 دن اور 6 مہینے بھی کافی. جیسے 10 سال درس نظامیہ میں لگایا اور سوا پڑھ رہے ہو، اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس بھی بیٹھ لو، کچھ دن رہ لو، پھر دیکھنا حالت. مولانا تھانوی جس وقت کانپور میں بیان ہوا، علوم کی بارش ہوئی، شاہ عبد الغنی صاحب اس واز میں تھے کانپور میں، میرے شیخ اعظم گڑھ والے، تو کہنے لگے حضرت پر کیسے تعریف ہوئی. بیان کرتے کرتے نعرہ لگایا ہاں امداد اللہ، اور بیٹھ گئے. سارا مجمع بے ہوش ہو گیا. حضرت کسی نے پوچھا کیوں آج آپ نے ہاں امداد اللہ کیوں کہا؟ کہنے لگے یہی اشرف علی تو پہلے بھی تھا دیوبند کا فارغ، لیکن یہ علوم نہیں ملے تھے. جب حاجی صاحب کی جوتیاں اٹھائیں تب جا کر کے آج یہ علوم ہوئے تو نام نکلا ان کا. جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا بھی تو ہے آدمی. مجبور ہوں کیا کروں، نکل گیا ہاں امداد اللہ. تو ایک بیرسٹر تھا، اس نے پوچھا کہ آج تو مکمل از کمال کیس تھی، یعنی یہ کمال کہاں سے تم کو ملا، اور تو مجمل از جمال کیس تھی، یہ جمال کہاں سے ملا؟ مولانا نے جواب دیا کہ من مکمل از کمال حاجیم، میں حاجی امداد اللہ کے کمال سے مکمل ہوں، اور من مجمل از جمال حاجیم، میں حاجی امداد اللہ کے جمال سے مجمل ہوں. اختر بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر. چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے. میری آتش فشانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے، میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے، میرے کانٹوں پہ شانے گل بھی تیرے گلستاں سے. شیخ کی صحبت پر میں نے لکھا ہے کہ میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے، میرے کانٹوں پہ شانے گل بھی تیرے گلستاں سے ہے. ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر. اللہ والوں سے لگے لپٹے رہو، یہ پھول ہیں، یہ ہماری اس سے بہتر کوئی اور ہمارا عیب چھپانے والا بھی نہیں. معرومی نے فرمایا کہ کانٹے نے رو کر دعا مانگی کہ اے خدا تو نے مجھے کانٹا پیدا کیا، میرا ستار العیوب تو انسان کا ہے، ہمارا عیب کون چھپائے گا. اللہ نے اس کے حال پر رحم فرمایا اور اس کے پھل پتیاں پھول اس پر پیدا کر دیا. کہ جتنے گلاب کے پھول وغیرہ ہیں یہ اس کانٹے کی فریاد پر ہے کہ تم اپنا منہ چھپا لو برگ گل کے دامن میں، میں تمہارے اوپر پھول پیدا کیے دیتا ہوں، ان پھولوں کے دامن میں منہ چھپائے پڑے رہو، اس طرح سے تمہارا عیب پوشیدہ رہے گا. تو معروی فرماتے ہیں کہ اے کانٹو، اگر تمہاری اصلاح نہیں ہوئی ہے تو کم سے کم اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھو. پھر کیا عجب ہے کہ ان کی برکت سے تمہاری کانٹے ہی پھول بن جائیں گے. وہاں تو کانٹا کانٹا ہی رہتا ہے، یہ دنیاوی جو مثال دی، لیکن صرف عیب پوشی ہوتی ہے. مگر یہاں اللہ والوں کے یہاں 2 انعام ملتا ہے، عیب پوشی کے ساتھ ساتھ وہ پھول بن جاتا ہے. کچھ دن کے بعد اس کے کانٹے واٹے سب بدل جاتے ہیں، خلطے گل عطا کرتے ہیں، اور بالکل پھر اس کے بعد وہ پھول ہی بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ولی اللہ انتقال کرتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا بیٹھتا ہے، ورنہ آج دنیا میں اولیاء اللہ کا بیج بھی نہ ملتا. یہ ولی ایک ولی مرتا ہے ہزاروں بنا کر جاتا ہے، ہزاروں ولی بنا کر جاتا ہے. ورنہ بتاؤ دنیا میں اولیاء اللہ کا بیج ملتا کہیں؟ اگر سب مرتے ہی چلے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے کہ ایک ولی جاتا ہے تو ہزاروں اس سے ولی بنوا دیتے ہیں، تاکہ امت اور میرے بندے میری تلاش میں سرگرداں وہ پریشان نہ رہیں، مجھے تلاش کرنے میں ان کو آسانی ہو. ارحم الراحمین ہے نا، اس لیے اپنی رحمت کے صدقے میں انہوں نے جگہ جگہ اپنے رہنما بھی دے دیے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلے آؤ. گر ہوائے این سفر داری دلا، بابا فرید فرماتے ہیں اے دل، اگر تو اللہ کے راستے کے چلنے کا اور اللہ تک پہنچنے کا کچھ خواہش رکھتا ہے، گر ہوائے ای سفر، ہوا مانے خواہش کے ہیں، گر ہوائے ای سفر داری دلا، اے دل اگر تو اللہ کے راستے کا خواہش رکھتا ہے، دامن رہبر بےگیر تو پس گیا، کسی رہبر کا دامن پکڑ لے، پیچھے پیچھے آ جا، پیچھے پیچھے. جیسے ایک شخص اسکوٹر چلانا نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں تو آپ کے پیچھے بیٹھ کے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ وہ یہ جانتے بھی ہوں گے شاید، تو یہ نہ کہیں. اچھا، ایک چیونٹی نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ حرم کعبہ جانا چاہتی ہوں لیکن میرے پیر میں طاقت نہیں، میں کعبہ پہنچ رہی ہوں. اللہ نے اس کو الہام کیا گھبراؤ مت، میں حرم سے کبوتر بھیجتا ہوں اور وہ کبوتر گاؤں میں آئے گا تو اس کے پیر میں چپٹ جانا. کبوتر آیا کعبہ شریف سے اور اللہ نے کبوتر کے دل میں ڈالا، اڑ کر آیا اس گاؤں میں اور چیونٹی کے دل میں ڈالا، پکڑ لے آ گیا وہ کبوتر. آوازیں آ رہی ہیں، چونٹیاں سمجھ رہی ہیں اور کبوتر سمجھ رہے ہیں، انسان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے.
وہ چونٹی اس کا پیر پکڑ لی، وہ کبوتر کا حرم کا کبوتر گیا مکے اور کعبہ شریف میں جب اترا تو چونٹی بھی پہنچ گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں یہی اللہ والوں کی شان ہے، ان کے پیروں میں لپٹ جاؤ۔ یہ حرم کے کبوتر ہیں، یہ جسم ان کا یہاں ہے، روح ان کی اللہ تعالیٰ سے نہایت زیادہ مقرب ہوتی ہے، تم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ مشغول تو ہیں دنیا میں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ میرا شہر ہے، اختر کا شہر یہ، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں دیکھو گرے ہوئے ڈولوں کو کون اٹھاتا ہے؟ وہ ڈول اٹھاتا ہے جس کی رسی اوپر ہوتی ہے، وہ اس کا تعلق دو ہوتا ہے، ایک تو اس ڈول سے بھی ہے جو اور ڈولوں میں ہے، مگر اور ڈولیں گری ہوئی ہیں۔ ایک آدمی اوپر سے ڈول گراتا ہے اور اس میں کانٹا ہوتا ہے، اس سے اس کو پکڑتا ہے، تو بظاہر تو وہ ڈول اٹھا رہی ہے مگر ڈول نہیں، ڈول واسطہ ہے، اٹھانے والا اوپر ہے۔ تو اللہ والوں کی دو حیثیت ہے، جسم کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی گرے ہوئے ہیں اسی دنیا کے کنویں میں، لیکن ان کو یہ نہ سمجھو کہ اور ڈولوں کی طرح یہ بھی ہیں، ان کی مرتبہ روح میں یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ایک مرتبہ ان کا آسمان کے اوپر ہے، وہ رسی لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر ضیاء الحق صاحب غلہ خریدنا ہوگا کہاں سے، ٹنڈوا جان سے یا میرپور خاص سے، تو وہ خود خریدنے نہیں آئیں گے، ڈی سی کو حکم دیں گے کہ تم اتنا گندم خرید کر کے اسلام آباد بھیجو یا کیماڑی ہمیں آسٹریلیا بھیجنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو جگہ جگہ ڈی سی مقرر کی ہوئی ہیں، یہی لوگ یہ خرید کرتے ہیں، لیکن خرید کے خود اپنے کھا نہیں جاتے، خود تم سے نذرانہ نہیں لیتے۔ یہ جو اصلی اللہ والے ہیں وہ تمہیں لے کر کے پہنچاتے رہتے ہیں، وہاں تک اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ بس اللہ قبول کر لے میری گزارش کو، خدا تعالیٰ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے اور اپنی درد محبت سے نوازش کر دے، اور اللہ ہماری حیات میں کروڑہ حیات داخل کر دے اپنے نام، اپنی محبت کے صدقے و طفیل میں، جو وہ اپنے اولیاء کو جو حیات دیتا ہے۔ اللہ ہماری مردہ حیات میں وہ حیات عطا فرما دے جو آپ اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ شعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے سنایا تھا، جلسہ ہمارے یہاں سرائے میں تھا، مولانا ابو الوفا شاہ جعفری بڑے زبردست مقرر، طوطی ہند بلبل ہند وہ بھی تھے۔ تو جب مولانا محمد احمد صاحب نے صحابہ کی شان سنائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گیہوں خرید کر اونٹوں پر لاد رہے تھے اور توحید اور رسالت پر تقریر کر رہے تھے۔ دیکھیے گیہوں لد رہا ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر حضرت عمر تقریر فرما رہے تھے اور رسالت پر دلائل پیش کر رہے تھے۔ اس وقت میں مولانا شاہ محمد صاحب نے یہ قصہ سنا کر صحابہ کے حالات یہ شعر پڑھا تھا کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں۔ بتائیے مکے کا تاجر، مکے کا صحابی، اتنا بڑا ولی اللہ، شام کی مارکیٹ میں بھی اللہ کو نہیں بھولا ہے۔ دیکھیے تجارت گاہوں میں بھی نہیں بھولا، رجال اللہ تلہم تجارتوں ولا بيع عن ذکر اللہ، یہ ہے، یہ مرد ہیں اصلی کہ جن کو بڑی سے بڑی تجارت اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ اس وقت میں یہ شعر پڑھا تھا، یہ شعر کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ شعر پڑھا سب رونے لگے، یہاں تک کہ شاہ عبدالغنی صاحب بھی روئے، مولانا ابو الوفا بھی روئے۔ اس کے بعد ان کی تقریر تھی تو مولانا نے کہا اب میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جو دل مولانا محمد احمد کے سینے میں ہے، یہ حضرت کے سینے میں جو دل ہے ابو الوفا کے سینے میں وہ دل نہیں ہے، اس کے پاس خالی زبان ہے، لہذا اب میں تقریر نہیں کروں، نہیں کی تقریر۔ کہنے لگے اب میری تقریر میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے دل اور ان کے پاس قلب ہے، یہ قلب کی زبان سے بول رہے تھے اور ہماری زبان کے ساتھ قلب ساتھ نہیں ہے۔ ہم خشک ملا اپنے کو کہا، تواضع و ادب کیا کہ ہم پھر کسی وقت ہماری مجلس تقریر رکھی جائے، اس وقت میں تقریر نہیں کروں گا۔ یہ بات بتلا رہا ہوں کہ اس کو یہی چیز سیکھو، اس لیے کہ میں نے جوانی دے کر تمہاری جوانی پر حملہ آور ہوں۔ یعنی اگر میں بڈھا ہو کر کسی شیخ سے بیعت ہوتا تب تم یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے دیوبند یا کہیں سے پڑھا، اس کے بعد اتنی زندگی گزاری اور جب دیکھا کہ بال سفید ہو گئے تب سوچا کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت میں گئی۔ لیکن اختر نے 17 سال، سعد بن ابی وقاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے، سمجھے نہیں؟ 17 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسلام نصیب فرمایا اہل اللہ کے ہاتھ پر ہے۔ تو یہ جوانی دے کر پھر جوانی کا مزہ، اللہ کے راستے میں جوانی دینے کا مزہ پا چکا ہے اختر، جان اختر،
وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم جوانی کا مزہ چاہتے ہو تو خدا کے راستے میں اپنی جوانی دے کر دیکھو، کیونکہ زندگی کا بہترین حصہ جوانی ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو بڑھیا تو اس زندگی کا سب سے بڑھیا حصہ کیا ہے؟ جوانی ہے۔ تو اللہ اور رسول سے بڑھ کر کون ہے جن کو ہم جوانی نہ دیں؟ بڑھیا کو بڑھیا ہدیہ پیش کرو۔ اگر کوئی شخص کہتا نہیں ابھی تو ذرا یہ ہے وہ ہے، جب بڈھے مریل ہو جائیں گے